حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غیر ارادی طور پر خطا ہو گئی تھی اس کی معافی انہوں نے اللہ سے مانگی، اللہ نے اس گناہ کو بالکل ختم کر دیا، معاف کر دیا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں جنت سے بھی نکال دیا تھا، اور یہ گناہ چونکہ ان سے ہو گیا تھا تو ان کے واسطے سے یہ گناہ ان کی اولاد کی فطرت، ان کی طبیعت اور ان کی انسٹنکٹ میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ اس گناہ کو عیسائی اوریجنل سن کہتے ہیں، اصلی گناہ۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ بنیادی گناہ تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم کی تمام اولاد گناہ گار کہلائی۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے یہ گناہ ان کی اولاد کے حصے میں بھی آ گیا تھا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم اور ان کی اولاد کے گناہوں کو معاف کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب نکالی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا، جس کو سولی چڑھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھنا یہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کے اس اوریجنل سن کی بخشش کا سبب بن گیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جسے عقیدہ کفارہ کہتے ہیں، اٹونمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل اسلام تو اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اولاً تو گناہ ہوا ہی نہیں تھا، میں اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا، اور جو خطا ہو گئی تھی اس کی بھی معافی مانگ لی گئی تھی اور معاف کر دیا گیا تھا۔ البتہ اہل نصارہ کا جو یہ عقیدہ کفارہ ہے، جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بھیجنا پڑا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے، ان کی بخشش کا سبب کیا ہوگا؟ ان کی بخشش کا سبب یہ ہوگا کہ وہ بپتسمہ کروا لیں، وہ بپتسمہ کروائیں، جو علامت ہوگی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وہ اصلی گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس عقیدے پر غور کریں تو یہ عقلاً بھی غلط ہے اور نقلاً بھی غلط ہے، یعنی عقل بھی اس کو درست قرار نہیں دیتی اور نہ نقل اس کو درست قرار دیتی ہے۔ عقلاً تو یہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ عقل اس بات کو درست اور جائز قرار نہیں دیتی کہ گناہ کوئی اور کرے، اس کا گناہ کسی اور کے اندر سرایت کر جائے اور پھر سزا بھگتنے کے لیے ایک تیسرا آدمی آ رہا ہو۔ جیسے ان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، ان کا گناہ ان کی اولاد میں آ گیا، اب گناہ بخشوانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو عقل اس کو بالکل جائز قرار نہیں دیتی کہ گناہ کوئی کرے، سزا کوئی اور آ کے بھگت رہا ہو، اور نقلاً بھی درست نہیں ہے۔ خود ان کی کتاب بائبل کے اندر حزقیل چیپٹر 20 ورس 18 کے اندر یہ موجود ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی سزا پائے گی، وہی مرے گی۔ باپ کے گناہ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کے گناہ کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا۔ صادق کی سچائی اسی کے لیے ہے، شریر کا شر اسی کے لیے ہوگا، جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ توریت یہ بتا رہی ہے کہ جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ خود ان کی کتاب کے ہی مخالف جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو ان باتوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غیر ارادی طور پر خطا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل معاف کر دیا۔